بات کرتے ہیں عثمانی خلافت کے تعلق سے۔ اس کا لقب ہے خلافت، مگر یہ در حقیقت میں ایک بادشاہت اور سلطنت تھی۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ خلافت تھی، خلافت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک بادشاہت تھی، کیونکہ اس کے اندر بھی باپ کے بعد بیٹا اور باپ کے بعد بیٹے کی حکومت ہوا کرتی تھی، اور ایک خاندانی راج یا ایک خاندانی حکومت ان کی تھی۔ اور عثمانی سلطنت جو ہے 1400 عیسوی سے لے کر 20ویں عیسوی تک یہ چلی، یعنی تقریباً 600-650 سال تک یہ چلی، اور اس کے جو بانی تھے وہ تھے عثمان بر، جسے عثمان اول بھی کہا جاتا ہے۔ عثمانی سلطنت کی حکومت ساؤتھ ایسٹ یورپ، ویسٹرن ایشیا اور ناردرن افریقہ، ان جگہوں پر عثمانی سلطنت کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ جس طرح سے ہندوستان پاکستان میں مغلوں نے حکومت کی، کئی سو سال تک مغلوں نے حکومت کی، اور وہ بھی ایک بادشاہت تھی، اسی طریقے سے عثمانی سلطنت یا عثمانی بادشاہت جو تھی وہ بھی ایسے ہی تھی۔ خلافت ایک لقب ان کا تھا، جیسے کہ بحرین کے جو بادشاہ ہیں ان کا نام ہے عیسیٰ الخلیفہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خلیفہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا لقب ہے۔ اسی طریقے سے عثمانی جو سلطنت تھی، بادشاہت تھی، اس کا بھی لقب صرف خلافت تھا۔ اور عثمانی سلطنت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر سب سے رحم دل وہ شخص ہوا کرتا تھا جو اپنے بھائیوں کو جیل میں ڈلوا دیتا تھا، ورنہ اکثر ان میں سے ایسے ہوتے تھے جو اپنے بھائیوں کا قتل کروا دیتے تھے، اور ان میں سے سب سے رحم دل عورت وہ ہوتی تھی جو اپنے سوتیلے بچوں کو جیل میں ڈلوا دیتی تھی، ورنہ ان میں سے اکثر ایسے تھے جو اپنے سوتیلے بچوں کو مروا دیتے تھے اپنے بچوں کو راج گدی پر بٹھانے کے لیے۔ دوستو 1787 کی بات ہے، اس وقت میں عثمانی بادشاہ سلطان عبدالحمید اول تھے، اور ہندوستان کے ٹیپو سلطان، جنہیں شیر میسور بھی کہا جاتا ہے، ہندوستان کے ٹیپو سلطان نے ان سے برٹش کے خلاف مدد مانگی، مگر سلطان عبدالحمید اول نے برٹش کے خلاف مدد کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ عثمانی اس وقت میں بہت پریشان تھے اور ان کو برٹش کی مدد کی ضرورت تھی رشیا سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو لوگوں کا جو یہ اکثر کہنا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ لوگ خود انگریزوں کے الائنس تھے۔ دوستوں 1839 کی بات ہے کہ عثمانی سلطنت کے تحت تنظیمات کا ایک دور آیا۔ تنظیمات کے دور میں شراب کو حلال کیا گیا، ہومو سیکشوالٹی یعنی ہم جنس پرستی کو لیگلائز کیا گیا، ڈی کرمنلائز کیا گیا، اور اسی طریقے سے سارے جو کوٹ تھے ان کوٹوں میں سیکولر لاس لائے گئے، یعنی جو اسلامی قانون تھا اسلامی قانون کو ختم کر کے سیکولر قانون لایا گیا۔ تو یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ عثمانی خلافت یا سلطنت اگر اسلامی خلافت یا سلطنت تھی تو پھر انہوں نے سیکولر لاس کیوں لائے 1839 میں، اور پھر انہوں نے شراب کو حلال کیوں کیا، اور انہوں نے ہم جنس پرستی اور ہومو سیکشوالٹی کو انہوں نے کیوں ڈی کرمنلائز کیا، اور پھر انہوں نے شراب کو حلال کرتے ہوئے میخانے بنائے۔ اور میخانے اکثر اردو اور پرشین زبان میں میخانے کہا جاتا ہے، اور آپ نے شاعریوں میں سنا ہی ہوگا میخانے وغیرہ یہ الفاظ جو ہے۔ تو یہ میخانے ایک ایسے اڈے تھے، پبس یا بارز یوں کہہ لیں، کہ یہاں پر مسلمان جا کر شراب پیا کرتے تھے۔ اور یہ کب ہوا؟ عثمانی سلطنت کے دور تنظیمات میں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ عثمانی سلطنت ایک اسلامک سلطنت تھی، ایک اسلامک حکومت تھی، تو ان کو تنظیمات کا دور بھی دیکھ لینا چاہیے۔